السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کو نماز کے بارے میں کہ نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے، اور جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ میں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے، اور جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتا تو نماز بھی اس کے لیے کیا کہتی ہے کہ مولا تو اسے اسی طرح زائل کر دے جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا ہے، اس کو بھی ضائع کر دے۔ آئیے گا، اور نماز کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں، تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خشوع اور خضوع کے بغیر ادا کی جانے والی نماز میں فرق بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دو امتی نماز پڑھیں گے، ان کے رکوع و سجود ایک جیسے ہوں گے، مگر ان دونوں کی نماز میں زمین و آسمان جتنا فرق ہوگا، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فرق ہے اتنا فرق ہوگا۔ احیاء العلوم۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور یہ نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتے ہوئے ان کے رکوع و سجود کو خشوع کامل کے طور پر کیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے بارے میں اللہ کا کوئی عہد نہیں، چاہے تو قبول فرمائے چاہے تو عذاب دے۔ یعنی نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ میں ہی ادا کرنی چاہیے، ہر ایک کو اسی طرح ادا کرنی چاہیے کہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ، اپنے دل کے اندر اور کوئی خیال نہ آنے دے، اس لیے کہ وہ بندہ کھڑا ہوا ہے تو نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، نہ کہ اور کسی کام کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اجسام یعنی تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی میرا رب تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے لباسوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارا جسم کتنا بڑھیا ہے، تمہارا لباس کتنا بڑھیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تم نماز ادا کرنے کھڑے ہوئے ہو، تمہارا دل کہاں بھاگا پھر رہا ہے؟ بارگاہ میں تو میری کھڑے ہوئے ہو، پھر تمہارا دل ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ دینے والا میں ہوں، عطا کرنے والا میں ہوں، بخشنے والا میں ہوں، تمہارے عیبوں کو چھپانے والا میں ہوں، تمہیں روز محشر میں بچانے والا میں ہوں، تمہیں جنت دینے والا میں ہوں، میں ثواب دینے والا میں ہوں۔ تو جب سب کچھ میں عطا کر رہا ہوں تو پھر تمہارا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ تمہارا دل کیوں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے؟ اسی طرح اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک جسم کے ساتھ آدمی کا دل حاضر نہ ہو۔ یعنی جسم کھڑا ہوا، دل بھاگا پھر رہا ہے، دل نہ جانے کہاں جا رہا ہے، تو اللہ پاک اس وقت تک عمل کو بندے کے قبول نہیں کرتا ہے کہ جسم کے ساتھ اس کا دل بھی نہ لگے۔ اس وقت تک جب اس کا دل لگ جاتا ہے نماز ادا کرنے میں، کسی اچھے عمل میں، تو اللہ پاک اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو، جب نماز پڑھو تو نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کرو۔ یہ نہیں کہ صاحب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا دل کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کسی چیز کی طرف ہمارا دل جا رہا ہے۔ تو نماز جب پڑھنے کھڑے ہوئے ہو تو صرف اللہ رب العزت کے لیے کھڑے ہوئے ہو، تو پھر یاد بھی دل کے اندر اللہ رب العزت کی ہونا چاہیے، اور نماز میں اپنے رب سے یہی عرض کرنا چاہیے کہ مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ جب تم رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ میں کھڑے ہوگے، نماز ادا کرو گے، تو اللہ پاک ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائے گا، اور ہمارے نیک عمل جو ہوں گے ان کو بھی قبول کرے گا۔ اور اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کریں گے، ہم ادھر ادھر اپنے دل کو بھٹکاتے پھرتے رہیں گے، تو پھر ہماری نماز رب چاہے تو قبول فرمائے،
رب نہ چاہے تو نہ قبول کرے، ہمیں عذاب دے۔ تو اس لیے جب نماز ادا کرو تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو تو جسم کے ساتھ اپنا دل بھی حاضر رکھو، اپنا دل بھی دنیا کی یاد سے بالکل خالی کر لو، دنیا کے تمام خرافاتوں سے، تمام باتوں سے اپنے دل کو بالکل خالی کر لو، تاکہ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمارے نیک عملوں کو قبول فرمائے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے اپنے دل کو ادھر ادھر نہیں بھگانا چاہیے، بلکہ اپنے دل کو صرف اور صرف رب کی ہی بارگاہ میں، رب کے ہی لیے خالی کر دے کہ مولا تیری بارگاہ میں بھی کھڑا ہو گیا، میرا دل بھی حاضر ہے، مولا تو قبول فرما۔ بس جب رب کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات سے، اس کی رحمت سے ہمیں امید ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے گا، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہماری ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔